الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، آج سورہ کہف کا کچھ حصہ ہم نے سماعت فرمایا، اور بھی صورتیں تھیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سب سے پہلا غار والوں کا واقعہ، کچھ نوجوان جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم. کافر بادشاہ کی حکومت میں چند نوجوان ایمان کی خاطر نکل پڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتا ہے، نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے، حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہو، انسان کو رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ انسان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے. ذوالقرنین کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا. اور تیسرا جو واقعہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، سے بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے. ایک آدمی نے سوال کیا، پوچھا، من اعلم اہل الارض، روئے زمین میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انا، میں. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جواب بڑا ناگوار گزرا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو اولو العزم 5 ایسے پیغمبر جن کا سارے رسولوں میں سب سے اونچا درجہ ہے، وہ خطاب کرتے ہوئے اگر ان سے سوال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں، تو ان کو کہنا چاہیے تھا اللہ. اللہ کی طرف علم کی نسبت ہونی چاہیے. اس کے بجائے انہوں نے کہا، انا، میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم سے زیادہ جاننے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ اپنے ساتھ تم اپنا توشہ تیار کرنا اور ساتھ میں مچھلی لے جانا. جہاں مچھلی زندہ ہو کر نکل جائے وہی تمہارا منزل مقصود ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ نکل پڑے. راستے میں سمندر کے کنارے پہنچے. موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے کہ اچانک مچھلی زندہ ہو کر نکل جاتی ہے. منزل مقصود وہی تھی، لیکن غلام بتانا بھول گیا. آگے چلے گئے، بھوک محسوس کیے، پوچھا کہ ہمارا کھانا لاؤ. غلام کہنے لگا، جو توشہ ہم نے تیار کیا تھا وہ تو وہی چلا گیا. مچھلی وہی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہماری منزل تو وہی تھی، ہم کو وہی پہنچنا تھا، وہی جانا تھا. دوبارہ
واپس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جس درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے کہ ایک شخص درخت کے اوپر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم، اللہ کی تم پر سلامتی ہو۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے بعد پوچھا کہ اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ یہاں تو سلام نہیں پایا جاتا تھا، سلام کا کوئی ذکر نہیں تھا، سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا کہ وہی موسیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، اور تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، علم کی غرض سے آیا ہوں۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیجا علیہ السلام۔ علم جا کر سیکھا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے۔ کوئی انسان اپنے گھر میں آرام کے ساتھ بیٹھا رہے، چین سے، سکون سے علم حاصل کرنا چاہے، علم نہیں آتا۔ علم کے لیے انسان کو تڑپنا پڑتا ہے، شوق، جذبہ اور ولولہ ہونا پڑتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کچھ علم عطا کرتا ہے، کچھ علم دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مسافت طے کر کے آئے خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پوچھا میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گا، صبر سے کام لوں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صبر کے ساتھ رہ سکتے ہو تو رہو، لیکن یاد رکھنا میرے جواب دینے سے پہلے اگر تم نے سوال کر لیا تو ہم دونوں کی جدائی ہو جائے گی، ہم دونوں الگ ہو جائیں گے، اس کے بعد تم میرے ساتھ شریک نہیں رہ پاؤ گے۔ تو اس شرط پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کرنا تھا، کشتی نہیں مل رہی تھی، ایک کشتی بڑی مشکل سے نظر آئی، ان دونوں کو سوار کر لیا گیا۔ خضر علیہ السلام کو لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، تو بغیر اجرت کے انہوں نے کشتی میں جگہ دے دی، کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایک چڑیا، ایک پرندہ سمندر میں آتا ہے اور سمندر میں سے ایک قطرہ اپنے چونچ میں لیتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا اے موسیٰ ذرا بتاؤ کہ سمندر کے پانی میں سے کچھ بھی کم ہوا ہے، کچھ کم ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قطرہ لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، سمندر کا پانی چوکا تو ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا یہی نسبت ہمارے اور رب کے علم کے درمیان ہے، اللہ نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ ایک قطرہ ہے ساری دنیا کا، اور رب کا علم سمندر کی مانند ہے، اس میں کچھ کمی واقع نہیں ہوئی۔ کشتی چل پڑی، جاتے ہوئے اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار بنا دیا، اس کے تختوں کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ صحیح سالم کشتی تھی، اچھی بھلی تھی، تم نے اس کو توڑ دیا، عیبدار بنا دیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدے کی پہلی مخالفت تھی، ہمارا معاہدہ تھا کہ تم کوئی سوال نہیں کرو گے، کوئی چیز نہیں پوچھو گے جب تک میں تمہیں خود نہ بتاؤں۔ یہ پہلی مخالفت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غلطی سے میں نے سوال کر لیا ہے، پوچھ لیا ہے، آئندہ میں اپنے معاہدے کا پاس رکھوں گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک ایسی بستی میں پہنچتے ہیں جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، آپس میں کھیل رہے تھے۔ ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کر مار دیا، قتل کر دیا۔ بڑا تعجب
बच्चों का मामला था मूसा अलैहिस्सलाम। ज़ाहिरी तौर पर किसी बच्चे को कत्ल कर देना, मार देना, ये बड़ी चीज थी। कहा अक़तल्त नफ्सन ज़किय्यतन, क्या तुमने बगैर किसी गुनाह के एक मासूम को कत्ल कर दिया, एक मासूम को मार दिया, ये तुम्हें ज़ेबा नहीं देता। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दूसरी मुखालफत थी, हमारा मुआहिदा था कि कोई सवाल नहीं करोगे, वजह नहीं पूछोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आखिरी मौका देते, अगर इसके बाद मैंने सवाल किया तो हमारी और तुम्हारी राहें जुदा हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। आगे चल पड़े। उसी बस्ती में खाने की हाजत, भूख लगती है, बस्ती वाले खिलाने के लिए तैयार नहीं, कोई खाना देने के लिए तैयार नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने और खिज़र अलैहिस्सलाम ने चलते हुए रास्ते में जगह मंदिर देखा कि दीवार टेढ़ी हो रही है, गिरने के करीब है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने बलबूते पर उस दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इस बस्ती वालों ने हमें खिलाने पिलाने से इनकार कर दिया, खाना नहीं दिया। इस बस्ती वालों की घर की दीवार को तुम दुरुस्त कर रहे हो, उसको बना रहे हो, अरे जाने नहीं थे, आपको क्या पड़ी थी? तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हमारी और तुम्हारी जुदाई का मौका है, यहाँ से हमारी राहें अलग हो जाएंगी। जो कुछ मैंने किया है ये अल्लाह के हुक्म से किया, अपने आप नहीं किया। मैंने अपने आप नहीं किया है, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है, रब का फरमान है। बच्चे का कत्ल किया जाना रब का हुक्म था, दीवार का सीधा किया जाना अल्लाह का हुक्म था, कश्ती को ऐबदार बनाना अल्लाह का हुक्म था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह ताला के इस आकाम के पीछे हिकमत क्या पूछी, कौन सी मसलहत है। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, खिज़र अलैहिस्सलाम ने बयान किया, कहा कश्ती बगैर उजरत के उन लोगों ने हमें सवार कर लिया था। कश्ती जहां पहुंचनी थी वहां एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। जालिम बादशाह जो भी सही सालिम नई कश्ती उसके यहाँ पहुंचती, जोर जबरदस्ती से अपने कब्जे में कर लेता, अपने काबू में ले लेता और मालिक बनने के बाद कश्ती वालों को वहां से निकाल देता। मैं नहीं चाहता था कि इतने अच्छे लोगों की कश्ती जालिम बादशाह के हवाले कर दिया जाए, इसीलिए मैंने ऐबदार बना दिया, उसके तख्तों को तोड़ दिया ताकि जालिम बादशाह के शर से कश्ती वालों को बचा सकूं। और जो मैंने खेलते हुए बच्चे को मार दिया, कत्ल कर दिया, ये भी अल्लाह के हुक्म से। क्यों कत्ल किया, क्यों मार दिया? माँ बाप नेक थे, साले थे, और अल्लाह का हुक्म फरमान ये था कि बच्चा बड़ा होगा तो गुमराही पर, शर पर, कुफ्र पर चला जाएगा और अपने माँ बाप को भी वो कुफ्र पर ले जाएगा। अल्लाह ताला साले माँ बाप की हिफाजत करना चाहता था, बचाना चाहता था बच्चे के शर से, इसीलिए अल्लाह ताला ने मारने का हुक्म दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह अपने औलिया की हिफाजत करता है, अपने औलिया की हिफाजत की तदबीर करता है, कैसे बचाता है, कैसे हिफाजत करता है। दुनिया का कोई इंसान जान नहीं पाएगा कि अल्लाह कैसे उसके दीन की, ईमान की हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने यहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम को बरिया बनाया साले और नेक माँ बाप की हिफाजत के लिए। और तीसरा जो दीवार को सीधा करने का मामला था, तो यतीम बच्चों की दीवार, यतीम बच्चे और उनके माँ बाप नेक थे, साले थे, उन्होंने उस दीवार के नीचे अपने बच्चों के लिए खजाना छुपाया। दीवार गिर जाती वक्त से पहले खजाना बस्ती वाले लूट लेते, यतीम बच्चों तक ये माल नहीं पहुंचता। अल्लाह यतीम बच्चों तक माल पहुंचाना चाहता था, देना चाहता था, इसीलिए दीवार को सीधा कर दिया। सबक क्या मिलता है? बच्चे को छोड़ कर जाओ, माँ बाप खुद नेक हो, साले हो, अल्लाह बच्चों की हिफाजत करेगा और रिज़्क ऐसे देगा कि दुनिया का कोई इंसान जान नहीं पाएगा। माँ बाप नेक हो, बच्चों पर उसका
بچوں پر تاثیر ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد ان کو کہا جاتا ہے، مرتے ہوئے قرض چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئی۔ ان کی اولاد کے حصے میں ایک دینار بھی نہیں تھا، بلکہ اولاد نے قرض آپس میں بانٹ لیا۔ خود نیک تھے، خود عادل تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے اللہ کی راہ میں، ان کے بعد راوی کا بیان ہے، عمر بن عبدالعزیز کے بعد اللہ کی راہ میں لاکھوں دینار اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے اولاد۔ اور دوسرا ایک خلیفہ ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے بعد اپنی اولاد کی وراثت میں میراث کے طور پر لاکھوں دینار چھوڑے، لاکھوں دینار میراث کے طور پر ان کی اولاد میں تقسیم کیا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ چونکہ وہ خود ظالم تھا، ظلم سے اس نے اپنی دولت کو جمع کیا تھا، ان کی اولاد کو دیکھا گیا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے راستوں میں بھیک مانگ رہی تھی۔ جو ماں باپ نیک ہوں، صالح ہوں، نیکی اور صلاحیت کے ساتھ کچھ مال جمع کرتے ہیں، چاہے چھوڑ کر جائیں، مال چھوڑ کر نہ جائیں، اللہ ان کا کفیل ہوتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر حرام طریقے سے مال کو جمع کرتا ہے، حرام چیزیں اپناتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، چاہے بچوں کو جتنا مال دے کر چلے جاؤ، میرے دوستوں یہ مال ان کے کچھ کام آنے والا ہے۔ یہ سبق ملتا ہے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہ دیوار کو اللہ نے سیدھا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم بچوں کا مال دیوار کے نیچے تھا، اور اللہ کی خواہش تھی کہ یہ مال انہیں یتیموں کو ملے، کوئی لوٹنے نہ پائے، لینے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کاش موسیٰ صبر سے کام لیتے تو اللہ تعالیٰ اور بہت سی چیزیں خضر علیہ السلام کے توسط سے ہمیں بیان کرتا، لیکن جلدی سے کام لیا، صبر نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے صرف اتنا مختصر سا قصہ واقعہ خضر علیہ السلام کا حد تک پہنچا ہے۔ میرے دوستو، خضر بھی اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ ایک نبی دوسرے نبی سے علم سیکھنے کے لیے آئے، اور یہاں یہ بھی بتا دوں بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں خضر علیہ السلام کے، ان کی زندگی کے تعلق سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آج بھی وہ زندہ ہے۔ میرے دوستو، خضر علیہ السلام کا ویسے ہی انتقال ہو چکا ہے جیسے اور انبیاء کا انتقال ہوا ہے، جیسے اور انبیاء دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا آپ کو بھی مرنا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ دنیا میں کوئی حیات پا کر نہیں آیا، دائمی حیات کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا، دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سدس ہجری میں فرمایا تھا، آخری زمانے کی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے جس سال ہوا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر آج جتنے لوگ پائے جاتے ہیں، جتنے لوگ پائے جاتے ہیں باحیات ہیں، ان میں سے 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ 100 سال کے بعد سارے رخصت ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے 10 ہجری میں یہ بات بیان کی تھی، اور آخری صحابی جن کا انتقال ہوا عامر ابن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتقال آخری صحابی کا 110 ہجری میں گویا کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے ٹھیک 100 سال کے بعد آخری صحابی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر اس وقت تک مان بھی لیا جائے خضر علیہ السلام موجود تھے تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق اگر وہ موجود تھے تو 100 سال کے بعد وہ انتقال کر جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، جیسے اور انبیاء اور رسولوں کا انتقال ہوا ہے۔ جو واقعے بیان کی جاتے ہیں کہ میں نے خضر کو دیکھا، ملاقات ہوئی، جنگل میں یہ ہوا وہ ہوا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ کتاب و سنت سے متصادم اور مخالف واقعات ہیں۔ خضر علیہ السلام ویسی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جیسے اور انبیاء رخصت ہو چکے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اور سنت کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ عطا فرمائے، سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔